دوسری چیز فرمائی اور کہا وللحدی، اور جو قربانی کے جانور ہیں نا، اسے دیکھ کر لوگوں کو میری یاد آتی ہے، اس قربانی کے جانور کو کبھی بھی بے توقیری نہ دینا، اس لیے فقہا نے منع لکھا ہے۔ اور قربانی کے جانور سے محبت، قربانی کے جانور کو تیار کرنا، قربانی کے جانور کو قربانی کے لیے اچھا بڑھیا جانور خریدنا جو اپنی استطاعت میں ہو، اور پھر اسی کو آگے اللہ نے مزید بیان کر دیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وللقلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں خبردار ان کو نہ چھیڑنا، وللقلائد، اور قلائد والے۔ عرب جب جوتے ان کے پھٹ جاتے تھے تو اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور جو جانور بیت اللہ میں قربانی کے لیے جانا ہوتا تھا اس کے گلے میں وہ ٹوٹا پھوٹا جوتا لٹکا دیتے تھے۔ دیکھنے والے کو دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کے جانور ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اس چیز کو سیاسی طور پہ استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج حدیبیہ والے تلے ہوئے تھے لڑائی پہ، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موقع کی تلاش میں تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے کسی طرح آج جنہوں نے ہمیں عمرے سے روکا ہے مکہ میں، کسی طرح 6 ہجری میں آج ٹکراؤ ہو جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ تلوار کسی کے سامنے کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، بہت سخت ڈانٹ پلائی کہ کیا کرتے ہو، لڑائی ہو جائے۔ اور ایک موقع پہ اسی میں فرمایا، اسی سفر میں ہے نا یہ جملہ، آپ نے فرمایا ان لڑائیوں نے قریش کو کنگال کر دیا ہے، بھکاری ہو گئی یہ قریش، ان لڑائیوں کو لڑنے کے شوق میں ایک ٹکا ان کے پاس نہیں رہا، اور اللہ کی قسم اب کے سال وہ لڑے تو میں بھی لڑوں گا، وہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے۔ اس لیے جنگیں پورے ملکوں کی معیشت ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، اور شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ لڑو مارو مر جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ حرام ہے جو 4 دن ٹک کے پڑھ لیں، پڑھنا نہیں ہے، باقی جو جذباتیت ہے وہ اگر وہ الاؤ ٹھنڈا ہو تو مذہبی قیادت اس میں پھر ایندھن ڈالتی ہے کہ لڑو مرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کے پوچھا کہ کون آئے، عرض کیا گیا کہ بنو بدیل آئے۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہم لائے جانور ذبح کرنے کے لیے، اور جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، جن کے گلے میں جوتا لٹکا ہوا ہے، ان کو لائن سے لگا دو، اور جو وفد ان کا آ رہا ہے مجھ سے بات چیت کرنے مذاکرات کے لیے، ان کی نظر پڑے۔ بنو بدیل جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بے شمار اونٹ، اور ہر ایک کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، تو ان کا سردار جو تھا وہ چیخا، اس نے کہا خدا ناس کرے ان اہل مکہ کا، یہ دیکھو اللہ کے لیے عمرہ کرنے آئے ہیں اور جانور ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم انہیں کیوں روکیں؟ مذاکرات سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اثرات کر دیے کہ انہوں نے ان کو مظلوم اور انہیں ظالم قرار دے دی۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں عمرے کے لیے۔ پھر ہوا جو ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کبھی ان جانوروں کی بے احترامی نہ کرنا جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے،